مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آ گئے تھے نا، وہ تو سر پہ پہنچ چکے تھے. اب مسلمان پریشان. پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا میدان جنگ میں، اور سجدے میں جا کے آپ نے بڑی لمبی دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اسباب کی دنیا میں تو شکستی ہے، لیکن اگر یہ شہید ہو گئے لم تعبد، اے اللہ پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ بھی آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، کہاں سے کہاں؟ اے اللہ قیامت تک تیری عبادت نہیں، کیونکہ نبی کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری صحابہ ہیں، اس کے بعد نہ کوئی صحابی بنے گا اور نہ کوئی پیغمبر. اگر یہی میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ میری تو 13-14 سال کی کمائی ہے، یہ 15 سال کی، یہ اگر قتل ہو گئے تو پھر تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. تو اللہ کو ان چیزوں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور بالآخر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے، قرآن میں آتا ہے، اور لڑائی ہوئی ہے، اور اللہ نے ان 313 کو 1000 پر غلبہ. بڑے بڑے افراد ان کے مارے گئے، کچھ قید ہو گئے اور بڑے بڑے سردار قید ہو گئے. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کے چچا زاد، بڑے بڑے عرب. زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، یہ سورت کا خلاصہ رہ جائے گا. پہلی جنگ ہوئی ہے اسلام میں، اس میں پہل کس نے کی؟ مشرکین مکہ نے باقاعدہ جنگ بنا دیا اس کو. جب فتح ہوئی ہے تو بہت سے صحابہ جو اس جنگ میں، کیونکہ ان کے لوگوں کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی قرآن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدر میں لوگ تھے ان کے اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے بچتے تھے. تو اس کے بعد پھر غزوہ احد، پھر کچھ دن بیٹھے ہیں تو ادھر سے پھر کیا شروع؟ وہ تو مشرکین مکہ گئے، انہوں نے بولا یہ تو بھائی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، یہ کمزور ہو کے ہم پر غالب آ گئے تو اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو خالد ابن ولید جو اس وقت غیر مسلم تھے، اور ابو سفیان وہ بھی غیر مسلم تھے، یہ ان دونوں کی قیادت میں لشکر چلا ہے، اور بہت بڑی تعداد لے کے انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا.